اچھا امثال ایک جیسے تین نون ایک دوسرے کے پیچھے آنا ذرا کراہت تھا، اچھا نہیں تھا، اسی وجہ سے کیا کیا آپ نے فاصلہ لایا، دو نون تاکید ہو گئے اور ایک نون جمع مؤنث، تو تین نون جمع ہوئے، اس وجہ سے کیا کریں گے ہم درمیان میں ایک فاصلہ لائیں گے. نحو اضرب نانی وحذف خفیفۃ لساکن ردف، خفیفہ کو حذف کرو اگر اس کے بعد ساکن آ جائے تو ولا تہین الفقیر علک ان ترکع یوما والدہر قد رفعہ. تہین الفقیر، تہین یہاں دیکھیں تہینن تھا، کیا تھا تہینن، ہاں کیا کیا ہم نے حذف کر دیا. اچھا یہ ایک نون جو ابھی آخر میں ہے یہ کون سا نون ہے؟ نون لام الفعل ہے، لام الفعل والا نون ہے. ہاں احانہ سے ہے نہ نون لام الفعل ہے، وہ نون خفیفات ہے. کہتا ہے کہ خبردار فقیر کی توہین نہیں کرنا، فقیر کو چھوٹا مت سمجھو، توہین نہ کرے، پست نہیں سمجھنا فقیر کو. زمانہ ایسا ہے کہ ممکن ہے ضمانت ایک دن تمہیں گرا دے اور اس کو بلند کر دے، یعنی ایک دن ممکن ہے تو فقیر ہو جائے وہ امیر ہو، پھر اس وقت پھر وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کر لے گا؟ اگر توہین کیا تو پھر اس وقت تمہاری توہین ہو جائے گی. ہاں خبردار. وحذفه ايضا بعد غیر فتحۃ، اسی طرح حذف کرو نون خفیفہ کو غیر فتحے کے بعد اگر وقف کر لے. اچھا غیر فتحے کے بعد اگر وقف کیا تو کیا کرنا؟ حذف کرنا ہے نون خفیفے کو. اچھا غیر فتحے کے بعد وردد، اور واپس لو اذا حذفتہ، جب نون خفیفہ کو آپ حذف کریں گے وقف میں کن کو واپس لانا؟ وردد کن کو؟ ما مفعول وردد، کن کو واپس لانا؟ ما ان چیزوں کو من اجلہا، اس نون خفیفہ کی وجہ سے وصل میں معدوم کیا گیا تھا، حذف کیا گیا تھا، ان کو واپس لانا. وہ کن کو واپس لانا ہے؟ واو جمع کو واپس لانا ہے، یا تانیث کو واپس لانا ہے، نون اعرابی کو واپس لانا. فقل فی اخرجون، اخرجون اخرجین، ان پہ اگر آپ وقف کرنا چاہتے ہو، اخرجون جمع مذکر کے ساتھ نون خفیفہ، اخرجین جمع مفرد مؤنث کے ساتھ نون خفیفہ. تو دیکھیں غیر فتحے کے بعد، غیر فتحے کے بعد نون پر ہم نے وقف کیا تو کس طرح پڑھیں گے؟ اخرجو، اخری جی، اس طرح وقف کر لیں گے. وفی حال تخرجون، حال تخرجون میں وہ حال تخرجین میں کس طرح پڑھ لیں گے؟ حال تخرجون وحال تخرجین، یعنی واو بھی واپس لائیں گے، نون اعرابی بھی لائیں گے، یا بھی واپس لائیں گے، نون اعرابی بھی لائیں گے. ہاں وَبْدِلَنْهَا بَعْدَ فَتْحٍ عَلِفًا، اس خفیفہ کو بدل دو. اچھا فتحے کے بعد بدل دو کس میں؟ الف میں، جب آپ وقف کریں گے تو. دیکھیں غیر فتحے کے بعد تو وقف میں نون کو حذف کرتے، غیر فتحے کے بعد نون کو کیا کرتے؟ وقف میں حذف کرتے. لیکن فتحے کے بعد کیا کریں گے؟ عاشر نون کو الف میں بدل لینا ہے. وقف کرتے ہیں یہ واو یا کو واپس آتے ہیں، پتہ نہیں یہ تاکید ہے یا اگر یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے تو اس طرح وقف نہیں ہوتا، اس طرح وقف ہوتا، وقف اس طرح ہوتا. یہ جمع مذکر کا صیغہ ہو گیا بغیر انہوں نے کیا ہے تاکید کے، تو اس طرح وقف ہوتا ہے.
قرآن کے آخر میں وقوف کی بات کرتے ہیں، چھوڑ دیں، وہ تو وقوف نہیں کیا وہاں. وقوف اس طرح ہوتا ہے، بس اس طرح حالت وقف میں اس طرح لانا خود قرینہ ہے کہ کیا ہے، کیا ہے، آخر میں نون تاکید تھا، وقف کی وجہ سے گرا دیا اور واو اور نون کو واپس لایا. وغیرہ کس طرح وقف کرتے ہیں، یخرجون یخرجون اس طرح آتا. اچھا، کما تقول فی قفا قفا تتمۃ قد تحذف هذه النون، اس نون کو حذف کرتے ہیں لغیر ما ذکر. اب یہ جن چیزوں کی وجہ سے حذف کیا تھا اس کے علاوہ بھی حذف کرتے ہیں. کن چیزوں کی وجہ سے حذف کرتے ہیں؟ وقف کے وقت، بعد میں ساکن آنے کی وجہ سے حذف کرتے ہیں الف خفیفہ کو. گاہی اوقات اس کے علاوہ بھی حذف کرتے ہیں. کس وجہ سے حذف کرتے ہیں؟ ضرورت شرعی کی وجہ سے. قوله اضرب عنك الحموم طارقها ضربك بالسيف قونص الفرس. اضربا اضربا تو یہ با پر شاید مثال ہے کہ یہاں نون خفیفہ کیا ہو گیا ہے، حذف ہوا. اصل اضری بن غلط شہری کی وجہ سے گرا دیا. ہاں غلط شہری کی وجہ سے گرا دیا. ہاں یہ اچھا، دور کرو اپنے سے غم کو، اپنے سے غم کو دور کرنا. اچھا، وہ غم جو کیا ہے، رات کو حملہ آور ہوتے ہیں، جب سو جاتے ہیں تو غم آ جاتے ہیں. وہی کہہ رہا تھا کہ کیا ہے تم میں. اچھا، کیسے ہیں یار آغا صاحب؟ ٹھیک ہے، کیا ہے، ٹھیک ہے، آپ صحیح و سالم ہیں، زندہ و سلامت ہیں یا نہیں؟ کہا تو کیا بابا کیا بات کرتے ہو میرے بارے میں کیا بتا دوں. اچھا، میل دن کو پریشان، مجرد رات کو پریشان. مویل دن کو پریشان، پھر کیا ہے، گھر کے پیچھے جانا، بچوں کے کیا ہے کھانے پینے چیزوں کے پیچھے جانا، پھر مریض ہو تو دوائی کے پیچھے جانا. یہ سارے چیزیں پریشان آور ہیں. مویل دن کو پریشان، مجرد کوئی کام نہیں ہے، بس پڑھنا ہے، آنا ہے، کھانا تیار ہے، مدرسے میں کھاتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو پھر پریشانی، رات کو پریشان مجرد. لیکن میری کیا بات کرنا، دن کو بھی پریشان رات کو بھی پریشان. کوئی کہہ رہا تھا اچھا یہ غم کیا ہے، دور کر دے غموں کو اپنے سے. اور ادانا لکھی ہے رات کو حملہ آور ہوتی ہے. وار با کئی مفعول مطلق ہے، کس طرح دور کرنا ہے؟ مار کے. ضرب مفعول مطلق ہے، مار کے. آپ مار کے کس کو؟ سیف کے ذریعے. کس کو مارے؟ فرس کے سر کے اوپر والے حصے کو تلوار مار کر اپنے سے غموں کو کیا کرنا؟ دور کرنا. وہ مارنے سے اس کے غم کہاں دور، پتہ نہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے. یہ شاعر کے دل میں ہے، اصل کیا مطلب ہے ہمیں کیا پتا ہے. اچھا، کافی ہے یہاں تک.